الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ موضوع کے متعلق جو ہے وہ آج انشاءاللہ کچھ گزارشات کی جائیں گی کہ موضوع پر مسح کرنا یہ بالکل جائز ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، صحابہ کرام کے اس پر معمول ہے، اور امت کا بہت بڑا عظیم طبقہ جو ہے وہ آج تک اس پر معمول بھی ہے۔ قرآن مقدس میں آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو نا تو اپنے چہروں کو، ہاتھ کو اور سر کا مسح کر لیا کرو اور اپنے پاؤں کو دھو لیا کرو۔ یہ چار فرائض اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ لہذا توجہ کے ساتھ بات سماعت کرنے والی ہے کہ جب قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاؤں کے دھونے کا حکم دیا ہے، اب پاؤں کا دھونا قرآن مقدس سے ثابت ہے، تو لہٰذا پھر اس کے بعد مسح علی الخفین جو ہے اس پر عمل کس طریقے سے کیا گیا؟ اس لیے کہ قرآن مقدس جو ہے وہ متواتر طریقے سے آج تک ہمارے پاس موجود ہے، یعنی سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک پورا کا پورا قرآن مقدس جو ہے وہ متواتر طریقے سے ہمارے پاس پہنچا ہوا ہے۔ اسی لیے قرآن مقدس کا اگر کوئی حکم ہے، کوئی آیت مبارکہ کے اندر کوئی حکم آ گیا ہے، تو اس حکم تو قرآن میں یہ تھا کہ اپنے پاؤں کو دھونا ہے۔ اب حدیث مبارکہ بھی ہمیں ایسی چاہیے تھی، اتنی مضبوط چاہیے تھی کہ ہم اس پر عمل کرتے ہوئے کسی چیز کی پریشانی ہمارے سامنے نہ ہو، یعنی مضبوط دلائل، یعنی حدیث بھی پھر خبر واحد نہیں، حدیث پھر خبر مشہور نہیں، بلکہ حدیث بھی ایسی چاہیے تھی مسح علی الخفین کے اوپر جو متواتر درجے کی ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ قرآن مقدس کے اندر جب کوئی حکم آ گیا تو پھر اس کو خبر واحد یا خبر مشہور کے ساتھ نہیں، بلکہ اس کے لیے حدیث متواتر کا ہونا ضروری تھا۔ اسی لیے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ما قلت بالمسح، میں تو مسح علی الخفین کے اوپر کچھ کہتا ہی نہیں تھا، یعنی میں بڑی دیر تک اس بارے میں سوچ و بچار میں رہا کہ قرآن مقدس کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پاؤں کو دھونا ہے، اور قرآن پاک کے اندر صراحتاً حکم ہے پاؤں کو دھونے کا، تو مسح علی الخفین کی کیسے اجازت ملے؟ لیکن سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر جب میں نے احادیث مبارکہ کو دیکھا تو فرماتے ہیں کہ روز روشن کی طرح احادیث مبارکہ جب میرے پاس آئی تو میرا دل مطمئن ہو گیا، اور فرماتے ہیں کہ اتنی کثرت کے ساتھ احادیث مبارکہ میرے پاس آ گئی مسح علی الخفین پر کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اب ڈر لگنا شروع ہو گیا تھا کہ اگر کوئی بندہ مسح علی الخفین کا انکار کر دے تو وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ اس قدر احادیث مبارکہ جو ہے وہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے واضح ترین ہو گئی، تو لہٰذا مسح علی الخفین بالکل جائز ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی عمل ہے اور صحابہ کرام بھی اس پر عمل کرتے رہے۔ اب مدت کتنی ہے؟ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مقیم آدمی کے لیے، یعنی جو گھر میں رہنے والا ہے، اس کے لیے 1 دن مقرر فرمایا ہے، اور جو مسافر ہے اس کے لیے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن مقرر فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں کا میعاد مقرر فرمائی ہے۔ لہذا مقیم آدمی 1 دن اور 1 رات یعنی 24 گھنٹے جو ہے وہ موضع پر مسح کر سکتا ہے، اور مسافر کے لیے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن اور 3 راتوں کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ اب مسح علی الخفین جب آپ نے کیا تو اس کا وقت کب شروع ہوگا؟ تو اس میں سمجھ لیجیے گا اچھی طریقے سے، بہت سارے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جب آپ نے مسح علی الخفین کیا، سب سے پہلی تو یہ کہ پہلے مکمل وضو کرنا ہے۔ جب آپ نے موزے پہننے ہیں تو موزے پہننے سے پہلے آپ کا مکمل وضو ہونا ضروری ہے، یعنی پاؤں دھوؤں گے آپ،
پاؤں دھونے کے بعد وضو کرنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ نے موزے پہننے ہیں، اور موزے پہننے کے بعد پھر جب آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا تو وضو ٹوٹنے کے بعد پھر جب آپ دوبارہ وضو کریں گے اس وقت سے پھر موزوں کی وقت جو ہے نا وہ شروع ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر نماز ظہر کے وقت آپ نے وضو کیا اور چہرہ دھویا، ہاتھ دھوئے، مسح کیا اور پاؤں دھو لیے، وضو کر لیا، اور وضو کرنے کے بعد آپ نے موزے پہن لیے۔ اب وضو کرنے کے بعد جب آپ نے موزے پہن لیے تو اب بھی موزوں کا وقت شروع نہیں ہوا، بلکہ آپ انتظار کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ نے ظہر کے وقت وضو کیا، موزے پہن لیے، عصر کی نماز کے وقت آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب عصر کی نماز کے وقت آپ کا وضو ٹوٹا، اب آپ نے دوبارہ وضو کرنا ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ آپ موزوں پر مسح کریں گے، تو اب اس وقت سے آپ کے موزوں کا وقت شروع ہوگا، اور اگلے دن عصر کی نماز تک، یعنی جو آج وقت طے ہے، آج اگر فرض کرے 4 بجے آپ نے نماز عصر کے وقت وضو کیا ہے تو دوسرے دن آپ 4 بجے، 4:15 بجے تک آپ کا وہ موزوں کا وقت ہوگا، یعنی دوسرے دن اسی وقت تک آپ موزوں پر مسح کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا جب وضو ٹوٹے گا اور وضو ٹوٹنے کے بعد پھر جب آپ دوبارہ مسح کریں گے موزوں پر، اس وقت سے شروع ہوگا موزوں کا وقت، نہ کہ پہننے سے شروع ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ سفر کے اندر ہیں تو 3 دن اور 3 راتوں کا وقت ہے، اور اگر آپ مقیم ہیں تو مقیم ہونے کی حالت میں 1 دن اور 1 رات کا وقت ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ سے بھی کئی روایات موجود ہیں کہ جس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے میں ایک برتن میں پانی لے کر آیا، تو میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وضو کروایا، آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالا، آپ نے چہرہ دھویا، آپ نے مسح فرمایا سر کا، اور پھر فرماتے ہیں کہ حضور نے موزے پہنے ہوئے تھے، تو میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے موزے اتارنے لگا تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے طہارت کے اوپر پہنے ہوئے تھے، لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ میں اسی پر مسح کروں گا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے موزوں پر مسح فرمایا۔ اسی روایت کے اندر آتا ہے سیدنا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جب میں وضو کروا رہا تھا نا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جبہ پہنا ہوا تھا اس کی آستینیں تنگ تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوشش کیا آستینوں کو اوپر کرنے کا، لیکن ہو نہیں رہی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنے جبے کے ماتحت سے ہاتھ نکال کر اور آپ نے پھر اپنی ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھویا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں اندر بھی آتا کہ مغیرہ بن شعبہ روایت فرماتے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسح الخفین فرمایا۔ حضرت خزیمہ بن ثابت کی بھی روایت آتی ہے، حضرت علی المرتضیٰ سے بھی روایت آتی ہے، تو کثیر تعداد صحابہ اکرام کی ہے جنہوں نے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایتیں نقل فرمائی ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مسح علی الخفین فرمایا کرتے تھے، اور آپ نے اپنی امت کو بھی اس چیز کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ بلکہ حضرت سیدنا صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب ہم سفر کے لیے جایا کرتے تھے تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم 3 دن تک اپنے موزوں کو مت نہ اتارے الا جنابۃ، ہاں اگر کوئی جنابت کا معاملہ کسی کے ساتھ درپیش آ گیا تو وہ ٹھیک ہے، اس صورت میں تو اتارنا ہی ہے، لیکن فرماتے تھے کہ ہم بول و براز کرتے یا سو جاتے تو 3 دن اور 3 راتوں کی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ تو لہٰذا مسح علی الخفین یہ کثیر تعداد صحابہ کرام سے موجود۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 70 صحابہ کرام سے مجھے یہ خبر ملی ہے کہ وہ مسح علی الخفین فرمایا کرتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ مسح علی الخفین کس قدر مضبوط دلائل کے ساتھ ثابت ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا نا کہ قرآن مقدس میں تو پاؤں دھونے کا حکم ہے، تو لہٰذا اب قرآن مقدس کے بعد احادیث مبارکہ کے اندر بھی مسح علی الخفین کے اوپر دلائل ایسے ہونے چاہیے جو مضبوط ترین دلائل ہوں۔ اسی لیے حضرت حسن بصری نے کیا فرمایا کہ 70 صحابہ اکرام سے مجھے یہ خبر ملی ہے کہ وہ مسح علی الخفین فرمایا کرتے تھے۔ اب یہ تو مسح علی الخفین کا مسئلہ ہو گیا جی۔ اب مسح علی الجوربین یعنی جرابوں پر بھی کچھ لوگ مسح کرتے ہیں، اور کوئی سی بھی جرابیں پہنی ہیں، پتلی ہیں، موٹی ہیں، وہ اس چیز کا کوئی خیال نہیں کرتے، بلکہ
جرابوں کے اوپر بھی مسح کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو ایک تو یاد رکھیے گا کہ جو بندہ جرابوں کے اوپر، جو ہمارے یہاں آج کل جرابیں چل رہی ہیں، یہ وہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر اگر ہاتھ گیلا لگایا جائے تو یہ اندر ٹھنڈک محسوس نہ ہو۔ تو لہٰذا اگر کوئی بندہ یہ جرابیں جو ہمارے یہاں مروج ہے ان جرابوں کو پہن کر نماز ادا کرے گا تو لہٰذا نہیں ہوگی، اس کو بعد میں دوبارہ پاؤں دھونے کے بعد دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ لیکن جو حضرات مسح علی الجوربین کے قائل ہے وہ کہتے ہیں جی جرابوں پر بھی مسح آپ علیہ السلام نے کیا ہے۔ اور اب میں اس روایت کے اوپر بھی بات کرتا ہوں۔ حضرت امام سیدنا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے صحیح ستہ میں سے ایک امام ہے، انہوں نے ایک حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے جرابوں پر مسح فرمایا۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ترمذی شریف کے اندر آ گیا کہ آپ علیہ السلام نے جرابوں پر مسح فرمایا ہے، تو لہٰذا جرابوں پر جب مسح فرمایا آپ علیہ السلام نے تو جرابوں پر مسح کرنا بالکل جائز ہے۔ اور ساتھ میں کہتے دیکھو امام ترمذی نے کہا کہ ھذا حدیث حسن، یعنی حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن صحیح کا فتویٰ بھی لگایا ہے۔ تو لہذا جب روایت صحیح ہے تو اس لیے ہم بھی آپ علیہ السلام نے جرابوں پر مسح فرمایا تو ہم بھی جرابوں پر مسح کریں گے۔ اب یہ جو ہمارے بزرگ حضرات دوست احباب ہمارے وہ بھائی بھی ہیں جو مسح علی الجوربین کے قائل ہیں، جو کہتے ہیں جرابوں پر مسح کرنا بھی بالکل ٹھیک ہے، ان سے میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری زندگی تو ہمارے اہل سنت والجماعت کو کہا کرتے تھے کہ اہل سنت والجماعت والے ضعیف روایتوں پر عمل کرتے ہیں، ضعیف روایتوں پر عمل کرتے ہیں۔ آج جب جوربین والی روایت کی بات آ گئی ہے تو اب یہ جوربین والی روایت بقول ان کے یہ کہتے ہیں جی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں جو انہوں نے حسن صحیح کہا ہے۔ لیکن اب یہ نہیں بتائیں گے کہ علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں، یہ آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ عبد الرحمن بن مہدی ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، یہ آپ کو نہیں بتائیں گے کہ اس حدیث کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، یہ آپ کو نہیں بتائیں گے کہ امام ابو بکر بحقی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں، یہ آپ کو نہیں بتائیں گے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ یعنی اتنے بڑے بڑے محدثین ہیں، ان کے سامنے جب یہ روایت پیش کی گئی جو امام ترمذی والی بات کرتے کہ امام ترمذی نے حسن و صحیح کہا ہے، جب یہ روایت حضرت علامہ علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اور امام ابو بکر بحقی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے، عبد الرحمن بن مہدی کے سامنے، یہ بڑے بڑے محدثین کے سامنے جب یہ روایت آئی نا تو ان سارے محدثین نے کہا کہ یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ اور جو مسح علی الخفین والی روایت 70 صحابہ اکرام سے وہ روایتیں موجود ہیں، مسح علی الخفین کے اوپر اتنے مضبوط دلائل ہیں، اور یہ کیا کر رہے ہیں کہ مسح علی الخفین والی روایتوں پر عمل کرنے کی بجائے وہ مسح علی الجوربین کے اوپر عمل کر رہے ہیں اور کہتے ہیں جی حضور علیہ السلام نے کیا، اور امام ترمذی کا نام لیتے ہیں بڑی جلدی۔ علامہ ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ یہ روایت جو امام ترمذی فرما رہے ہیں نا یہ روایت ضعیف ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ روایت ضعیف ہے، عبد الرحمن بن مہدی نے فرمایا کہ یہ روایت ضعیف ہے، اور امام ابو بکر بحقی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ یہ بڑے بڑے محدثین نے کہا کہ یہ روایت جوربین والی روایت ضعیف ہے، اور یہ جتنے محدثین اس روایت کو ضعیف کہہ رہے ہیں نا ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کے ہیں، ان کے بڑے درجے والے۔ تو جو لوگ کہا کرتے تھے جی لوگ ہم صحیح روایتوں پر عمل کرتے ہیں تو یہ مسح علی الجوربین کے بارے میں علی ابن مدینی کی بات مان لیں، تو بڑے بڑے محدثین نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے، بلکہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، مسلم بن حجاج رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا کہ یہ جوربین والی روایت ضعیف ہے۔ اسی طرح حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان بھی یاد رکھیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ جو شارح مسلم ہے، مسلم شریف کی شرح لکھنے والے جو ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ضعاف الحفاظ اس حدیث مبارکہ کو جو امام ترمذی نے نقل فرمائی ہے جوربین والی،
اس کو حفاظ الحدیث یعنی حافظ الحدیث جو ہے نا، حدیث کے ائمہ کرام، وہ اس روایت کو ضعیف سمجھتے ہیں۔ تو لہٰذا میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں، ہم کوئی ان کے اوپر کوئی طعن و تشنیع نہیں کرتے، کوئی اعتراض نہیں کرتے، ان کا ایک اپنا معاملہ، اپنا مسلک ہے، لیکن یہ بات ان کو میں ضرور کہوں گا کہ آپ لوگ تو اہل سنت کو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ضعیف روایتوں پر عمل کرتے ہیں۔ آج مجھے بتائیں، اہل سنت والے تو مسح علی الجوربین کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اور مسح علی الجوربین کون سی حدیث کی کتاب ہے جس کے اندر وہ روایت موجود نہیں ہے؟ اور آپ کے پاس جو روایت ایک ہے، وہ روایت جو ہے اس کے اوپر کتنے محدثین نے کلام کیا ہے۔ تو لہٰذا مسح علی الخفین والی جو مضبوط دلیل ہے نا، اور پھر میں نے کہا تھا کہ چونکہ پاؤں کا دھونا وہ قرآن مقدس کا حکم ہے، ثابت ہے قرآن مقدس کے پاؤں دھو، لہٰذا اس کے مقابلے میں احادیث مبارکہ بھی اتنی مضبوط ہونی چاہیے۔ اسی لیے امام صاحب نے کیا فرمایا تھا کہ میں تو بات کوئی نہیں کر رہا مسح الخفین، لیکن پھر احادیث مبارکہ اس قدر مسح الخفین کے اوپر آئی ہیں کہ جیسے روزے روشن دن کی طرح بندہ ہر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، تو فرمایا کہ پھر مسح الخفین کے اوپر اتنے دلائل آگے میرے پاس جیسے روزے روشن کی طرح ہوتے ہیں۔ اسی لیے حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ فرمایا نا کہ 70 صحابہ کرام سے مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ وہ مسح علی الخفین کیا کرتے تھے، مسح علی الجوربین کے اوپر انہوں نے کلام نہیں کیا۔ 70 صحابہ کرام سے انہوں نے فرمایا کہ وہ مسح علی الخفین کیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا مسح علی الخفین بالکل جائز ہے اور یہ مضبوط ہے، اور ظاہری بات ہے کہ قرآن مقدس میں دھونے کا حکم تھا، تو اس کے مد مقابل روایات ایسی مضبوط ہونی چاہیے، اور وہ روایات مضبوط مسح علی الخفین کے اوپر ہمیں ملی ہیں۔ اس لیے مسح علی الخفین کرنا بالکل جائز ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔